بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جاری ہے اور میرا میٹر اس ٹائم گھما ہوا ہے، تو میں نے تھوڑا کام ڈاؤن ہونے کی کوشش کی ہے، اس لیے لنک شیئر کرنے کے بعد تھوڑی سی دیر آپ کو ویٹ کروایا، اس کے لیے معذرت خواہ۔ تھوڑا سا خود کو ٹھنڈا کرنا پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پینا پڑا ہے۔ جس بے شرمی سے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کے پچھلے سارے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک طرف اور اس بے شرم انسان کا جھوٹ ایک طرف۔ آج میں تیا پانچا کرنے جا رہا ہوں موٹی موٹی باتوں کا، پوری تفصیل اگلی ویڈیو میں ہوگی، کیونکہ فوری طور پہ ان کے بیانیے کو تہس نہس کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بے شرم انسان کہتا ہے کہ دہشت گردی کو کون پاکستان میں لایا۔ اس کے لیے ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جی 7 جولائی 2022 پی ڈی ایم کی حکومت جو فوج لے کر آئی تھی، رانا ثناء اللہ ٹویٹ کرتا ہے دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی unanimously agreed to continue talks with تحریک طالبان پاکستان. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے فوج کے ساتھ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا 7 جولائی 2022 کو۔ پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کا حصہ نہیں بنتی تھی، پی ٹی آئی کو تو نکال دیا گیا تھا ہر چیز میں سے۔ اس کے باوجود یہ رانا ثناء اللہ پوسٹ کرتا ہے، مین ساری جماعتیں فوج ہر چیز شامل تھی، کس چیز میں کہ ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی سے۔ اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد ان کے بیانات سارے موجود ہیں کہ دہشت گردوں کو واپس لانے کے لیے، ان کو ری ایبلٹ کرنے کے لیے معاملات چل رہے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے جی کہ سنگل ایک بندہ رسپانسیبل ہے پاکستان میں دہشت گردی لانے کے لیے، جبکہ مراد سعید چیخ کے رہ گیا کہ یہ لے کر آ رہے ہیں دہشت گردی۔ 2022 میں بولا تھا نا مراد سعید، تو یہ پوری تشکیل لے کر آئے۔ جب مراد سعید نے شو ڈالا تو انہوں نے واپس بھجوا دی، جیسے مراد سعید کو چھپنا پڑا یہ واپس لے آئے سارے بندوں کو۔ اب کہہ رہے ہیں فرد واحد دہشت گردی لے کر آیا ہے پاکستان۔ فرد واحد کو تم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو لگانے نہیں دی، بارڈر پہ کھڑے تم ہو، بارڈر پہ باڑ لگی ہوئی ہے، بے شرم انسان۔ یہ ذرا سنیں، عوام کے پیسے سے اربوں ڈالرز کی افغان بارڈر کی فینس بارش سیلاب سے ساری خراب ہو گئی ہے۔ نہ طالبان کی ضرورت پڑی نہ راکٹ کی، بس ساڑی کا پانی آیا اور لے گیا۔ یہ منظر آپ یہ اے آئی سے ہے، لیکن اس بے شرم انسان کو یاد کروا رہا ہوں کہ باڑ تم نے لگائی تھی، پیسہ عمران خان نے دیا تھا، باڑ تم نے لگائی تھی، سویلینز نے نہیں لگائی تھی۔ تو دہشت گرد کیسے آ رہے ہیں اس باڑ کے تھرو؟ تم وہاں پہ چھولے بیچ رہے ہو، پھر کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ دہشت گردی کا اور کرائم کا نیکسس ہے، وہاں سے ان رجسٹرڈ گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ واہ، بارڈر پہ تم ہو، ان رجسٹرڈ گاڑیاں عمران خان اڈیالہ سے لے رہے ہیں۔ سو سارا نزلہ ڈالا جا رہا ہے سیاست پہ۔ کہتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا کی جو عدالتیں ہیں نا، وہاں پہ ہزاروں مقدمے چل رہے ہیں دہشت گردی کے، ایک میں بھی سزا نہیں ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ 9 مئی کے پرامن احتجاج پر تم لوگوں پہ ملٹری کورٹ میں کیس چلاتے ہو، پر دہشت گردی کے مقدموں میں تم کہہ رہے ہو کہ سویلین عدالتیں سزائیں نہیں دے رہی۔ وہ عدالتیں جو نیچے سے اوپر تک تمہارے قبضے میں ہیں، اور تم کہہ رہے ہو جی سویلینز نے عدالتوں کو مضبوط نہیں کیا۔ تم نے عدالتوں کو چھوڑا کہاں ہے پاکستان میں کہ کوئی اس کو سویلین مضبوط کر سکے؟ لیکن دیکھو کیسا بیانیہ، وہ زمانے چلے گئے جب آئی ایس پی آر بیانیہ بناتا تھا۔ آج رو پڑا، ایکٹنگ دیکھو، ایکٹنگ، اس کے نمبر کاٹو یار، رو پڑا جی ہم شہید ہیں، ہم دہشت گرد ہیں۔ ایک منٹ آگے کہتا ہے کہ اگر بات چیت سے مسئلے حل ہونے ہوتے نا تو غزوات نہ ہوتے۔ اب بدر کو ہی دیکھ لیں، بدر نہ ہوتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی مذاکرات کر لیتے۔ ایک منٹ، اگر تم نے وہ سنت فالو کرنی ہے نا تو پھر ٹرمپ کے 20 پلان پہ دستخط کرنے سے پہلے بے شرم انسان سوچ لیتے کہ مذاکرات نہیں کرنے، تمہارے میزائلوں نے وہاں جا کے گرنا ہے جہاں مظلوموں کو مارا جا رہا ہے۔ وہاں تو بڑے مزے سے کر آئے ہو، باپ کا حکم تھا تو کر آئے، آج باپ کے حکم پہ افغانستان پہ حملہ کر رہے ہو کہ بگرام ایئر بیس لے کے دیں گے، اور جھوٹ بیچ رہے ہو قوم کو۔ خون کھول رہے ہیں میرا اس شخص کا جھوٹ سن سن کے۔ یہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو 78 سال سے پاکستان کو چلا رہا ہے۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے نہیں کہ آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ اسی طرح عاصم منیر بھی کر دیں، یہ قرآن پاک پڑھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ کاف آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا مینڈیٹ پاکستانی فوج نے بندوق کی زور پہ چھینا ہے۔
پاکستانی عوام نے جو عمران خان کو ووٹ دیا تھا، پاکستانی فوج نے وہ سارا مینڈیٹ بندوق کی زور پہ چھینا ہے۔ یہ ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو رد کر دیں اسی طرح آ کے۔ اس قدر جھوٹ، اور سب سے بڑھ کے ذرا سنتے جائیں، سندھ میں اور پنجاب میں دہشت گردی اس لیے نہیں ہے، یا ایس پی آر بول رہا ہے، کیونکہ وہاں گورننس بڑی اچھی ہے، زرداری کی گورننس اچھی ہے۔ سوچیں، مریم نواز کی گورننس اچھی ہے، نہیں اچھی تو عمران خان کی گورننس اچھی نہیں ہے۔ یار عمران خان نے تمہیں مشورہ دیا تھا سیاسی جماعت بنا لو، تو بنا لیتے نا، اب تک رجسٹر تو کر لیتے سیاسی جماعت، چلو پی ڈی ایم ہی رکھ لو نام یار اپنی سیاسی جماعت کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سب سے منظم سیاسی جماعت ہے، جس کا مسلح جتھا بھی ہے۔ تو پاکستانی فوج کا پولیٹیکل ونگ آئی ایس آئی ہے، اور آئی ایس آئی کا ملٹری ونگ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور یہ سب پاکستان کی سب سے منظم سیاسی جماعت ہے، جو آج تک کوئی الیکشن نہیں ہاری، جنگ کوئی جیتے نہیں، الیکشن کوئی ہارے نہیں، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تو کیوں نہیں عوام نے کہا کہ آپ مذاکرات کر لیں؟ ہم نے جواب دیا انہیں۔ ایک منٹ پہلے تو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ جواب دو، لیکن بھارت ایک ملک ہے اور منظم جنگ تم پہ مسلط کر رہا تھا، اس کا جواب دینا بنتا ہے۔ لیکن اگر جواب دینے کے بعد تم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ٹرمپ کے حکم پہ جنگ بندی کرنی تھی، تو بات تو پھر مذاکرات پر ہی ختم ہوئی نا۔ دنیا کی ہر جنگ مذاکرات سے ہی ختم ہوتی ہے، ورنہ بھارت کو نیست و نابود کرتے نا۔ تم نے تو دلی میں جھنڈا گاڑنا تھا، گاڑ کے آتے۔ 78 سال سے کشمیر تم سے آزاد نہیں ہوا، اور کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی زیادہ ہے۔ اچھا بلوچستان میں تم نے بلا شرکت غیر اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کیوں دہشت گردی ہے؟ کہتے ہیں جی گورننس کے مسائل کے پی میں باقی کہیں نہیں ہیں، تو بلوچستان میں کیوں تھی دہشت گردی؟ میں بتاتا ہوں، کے پی اور بلوچستان میں معدنیات ہیں، اس لیے وہاں دہشت گردی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کیونکہ وہاں معدنیات ہیں، وہاں سونا ہے، وہاں تانبا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو تم چاہتے ہو، تیل گیس کے ذخائر بھی ہوں گے جو تم لوگ کسی کو معلوم تک نہیں پڑنے دیتے، کیونکہ پنجاب میں اور سندھ میں ایسا کچھ ہے نہیں، اس لیے وہ بچے ہوئے ہیں۔ آج پنجاب میں معدنیات نکل آئے، پنجاب میں بھی دہشت گردی ہوگی، یہ میں بتا دوں۔ تو قوم اب بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیار رہیے گا۔ میں آج شام تک ایک سروے جاری کروں گا کہ اس ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے، اس ملک کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے، اس ملک کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ آپ لوگوں نے اس پہ جواب دینا ہوگا۔ یہ سروے جاری ہوگا انشاءاللہ آج، میں لنک اس کا شیئر کروں گا اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ، کوشش کروں گا، نہیں تو اپنی ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گا، نیکسٹ ویڈیو کے نیچے، اور یہ لازمی بات ہوگی۔ کیوں؟ آپ دیکھیں ذرا یہ ٹرمپ سے سودا کیا کر کے ہیں، اور ان بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی، یہ سودا کیا کر کے ہیں ذرا سنیں۔ Looking ahead, what guarantees Hamas disarms and that Israel doesn't resume bombing once the hostages Well, are the first thing we're released? doing is getting our hostages back, okay? And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, but they've agreed to things, and I think it's going to move along pretty well. اس کو ذرا دوبارہ سنیں، آواز تھوڑی خراب تھی، تاکہ آپ کو پورا سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ Looking ahead, what guarantees Hamas disarms and that Israel doesn't resume bombing once the hostages Well, are the first thing we're released? doing is getting our hostages back, okay? And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, we'll see. But they've agreed to things, and I think it's going to move along pretty well. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جیسے ہی تمام مغوی بازیاب ہو جائیں گے اسرائیل دوبارہ فلسطینیوں کی مارا ماری شروع کرے گا یا نہیں۔ انینز یا دی انینز کے نام سے جریدہ ہے، اس نے بڑا زبردست ہیڈنگ دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل پہلے کی طرح جو رینڈملی لوگوں کو مارتا تھا اب دوبارہ اس طرح مارے گا۔ یہ جس طرح بڑی جنگ کے طرح مار رہا تھا نسل کشی، یہ نہیں ہوگی، لیکن جس طرح روزمرہ کی صورتحال میں مارتا تھا اب ویسے مارا کرے گا۔ یعنی فلسطینیوں کا تو کوئی بھلا نہیں ہوگا، وہی محکومی کی زندگی، وہی بلاکیڈ جس کو ختم نہیں کروایا گیا، سب کچھ ویسے ہی چلے گا۔ صرف ایک کام کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو نہتا کیا گیا ہے، بس اس ڈیل کا صرف ایک یہ نتیجہ ہے جو نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں۔ اور اس پہ یہاں سائن کر رہے ہیں،
یہاں نہیں کہا کہ ہمارے پاس میزائل ہیں، ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو فلسطینیوں کو ان کا حق دلا کے رہیں گے، ہم امہ کی فوج ہے، یہاں نہیں کہا. یہاں بولتی بند ہو جاتی ہے، یہاں گلے تک آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے اپنے لوگوں کو مارنے پہ تیز ہے. اب افغانستان پہ حملہ کیا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے نور ولی محسود مار گیا. بھائی اگر وہ مار گیا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہی تو سب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک نور ولی محسود کو مار کے آپ دہشت گردی ختم کر دیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. نور ولی محسود مرے گا، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور مرے گا، کوئی اور آ جائے گا. کیا پہلے بیت اللہ محسود نہیں تھا؟ حکیم اللہ محسود نہیں تھا؟ کتنے آئیں گے؟ کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا. تو ایک بندے کے مارنے سے تو نہیں ختم ہوگا. تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے بالآخر بتائیں؟ آپ مارتے جائیں گے، ان کو ریکروٹس ملتے جائیں گے، آپ مارتے جائیں گے، ریکروٹس ملتے جائیں گے. 20 سال وہ کام کر لیا، دوبارہ وہی کرنا ہے. عمران خان تمہیں عقل یہ سکھا رہا ہے کہ جب قبائلی علاقے کے دونوں طرف کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو نہیں گزرنے دینا یہاں سے، تو کوئی بھی نہیں گزر سکے گا. فوج کا کام آسان ہو جائے گا. تم اتنا بڑا بارڈر تو پورا پٹرول کر ہی نہیں سکتے. جب کر نہیں سکتے تو دہشت گردی تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. تو عمران خان تمہیں عقل سکھاتا ہے، وہ تمہیں نہیں آنی، کیونکہ تم ابھی فیصلے کر چکے ہو کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو بطور بازو لے کے دینی ہے. جب تم یہ کام کرو گے تو تم چھتر کھاؤ گے، تمہارا لتر پولا ہوگا. اور دکھ ہمیں پھر بھی ہوگا جب لاشیں آئیں گی تمہاری، بہت دکھ ہوگا ہمیں. ہم نہیں چاہتے یہ لاشیں گریں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے امیکبلی یہ مسئلہ حل ہو. لیکن تمہاری کھوپڑیوں میں اس ٹائم اقتدار کے علاوہ کوئی چیز گھستی نہیں ہے. ایک شخص کی ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ سارا رولا پڑا. آپ دیکھیں ٹی ایل پی کو چابی دی ہے، وہ نکلے. اور بھائی 2-3 سال سے وہاں پہ مارا ماری ہو رہی ہے، ہمارے خاموش بیٹھے ہیں، اب اچانک نکل آئیں کیونکہ جی اس کو نوٹیفیکیشن چاہیے. میرے خیال میں ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے، نومبر میں نوٹیفیکیشن. آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن سے پہلے ہر آرمی چیف کے کوئی نہ کوئی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. اب ٹی ایل پی آ گئی ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، اور پھر چلیں چھوڑیں اس کو، چھوڑیں نوٹیفیکیشن کو. میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے اپنی 5 اکتوبر کی ٹویٹ آپ کو کل بھی دکھائی تھی کہ ان کو اب ڈسٹریکشنز چاہیے، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں نیتن یاہو سے وعدے کر رہے ہیں، جو ڈیل کر رہے ہیں، اس سے توجہ ہٹاؤ مہم ہے. کبھی کیا مسئلہ اٹھائیں گے، کبھی کیا، کبھی کیا، کبھی کیا. افغانستان پہ حملہ کر دیا، فلاں کر دیا، ہم نے نور ولی محسود مار دیا، تاکہ توجہ لوگوں کی ہٹ جائے کہ وہاں کتنا بڑا خنجر گھونپا ہے امہ کی پیٹھ میں. تو یہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف پہنچی ہے جی کہ کیوں علی مین گنڈا پور کو ہٹایا گیا ہے. بھائی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا، انہوں نے ہٹا دیا، وہ کسی اور کو بنا رہے ہیں، حکومت تو وہی رہے گی. لیکن آگے سے جی سننے میں آ رہا ہے کہ کمپنی بہادر نے کہا جی کہ کسی صورت میں نہیں بننے دوں گا. پھر مارشل صاحب کا حکم آیا جی کسی صورت یہاں پہ ان کا یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، کسی صورت نہیں بنے گا. آرڈر دے دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ آرڈر دے دیتے ہیں تو پھر آئین قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس ملک میں عاصم لا ہے، کوئی اور قانون تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن ان کو اندازہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا. اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا ڈٹ کے رہو، کرنے دو انہیں جو کرتے ہیں. ان کا پورا پلان یہ ہے کہ یہ آپریشن آپ کے دور میں ہوگا، سارا نزلہ آپ پہ گرے گا، کولیٹرل ڈیمیج کا نزلہ آپ پہ گرے گا. خیبر پختونخوا کے لوگ جو ڈرون حملے کے خلاف پالیسی کی وجہ سے آپ کے دیوانے ہوئے تھے، وہ پھر آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح اپنی باقی جماعتوں کی ہم مخلوط حکومت اگلی دفعہ بنا دیں گے، اور پی ٹی آئی کا پاکستان کی سیاست سے خاتمہ کر دیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے. کر تو نہیں سکیں گے، لیکن بند کمروں میں بیٹھ کے ایسی منصوبے بنتے ہیں. آپ بس ڈٹ کے کھڑے رہیں. آپ نے ایک تو ان کے در پہ سجدہ نہیں کرنا، جا کے یہ آپ کو بلائیں گے، آپ نے جانا نہیں ہے. سہیل آفریدی کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بلائیں گے، کہیں گے کہ ہماری بیعت کر لو تو بننے دیتے ہیں، نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کرنے دینے جو کرتے ہیں. یہ حکومت نہیں بننے دیں گے، ان کے گلے پڑ جائے گا. جو تھوڑا بہت سکون ہے نا خیبر پختونخوا میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے وہاں پھر کیا ہونا شروع ہو جائے گا. ان لوگوں کے خلاف کتنی نفرت ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، یہ جانتے نہیں ہیں. نفرت پنجاب میں بھی اتنی ہے، شاید اس سے زیادہ ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے. لیکن تھوڑا سا لوگ یہاں کے گھبرائے ہوئے کیونکہ کبھی انہوں نے مزاحمت کی نہیں ہے یہاں پہ، اور پہلی بار مزاحمت کی، لوگ نکلے، مار اتنی پڑی کہ تھوڑا ڈر کے گھبرا کے بیٹھ گئے ہم جیسے لوگ. لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ تو سخت جان ہے، وہ تو بڑے عرصے سے مارے کھا رہے ہیں، ڈرون ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، وہ اب سخت جان ہو چکے ہیں. تو یہ ان کے گلے پڑے گا. اور میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں، اور یہ میں الفن کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ آیا نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اس کو روکنا ہے. میں ادارے سے مخاطب ہوں کہ آپ نے، یہ آپ کا کام ہے. اس کو کہیں سر ٹائم ٹو پیک اپ یور بیگز اینڈ لیو. آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، 3 سال ہو گئے الحمدللہ، اب آپ جائیں، باقی ہم سنبھال لیں گے. یہ بندہ کنٹینیو کرتا ہے تو یہ پاکستان توڑ کے جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ آج کی جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہے، ظاہر ہے یہ اسی کا بیانیہ ہے جو بولا گیا ہے، اور بڑے زہریلے انداز میں بولا گیا. یہ بیانیہ مجھے بتاتا ہے کہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوں جو آگے ہونے جا رہا ہے. ایک صوبے کو اس طرح ٹارگٹ کرنا جہاں پہ پہلے فضا بنی ہو کہ تم پشتون نسل کشی کر رہے ہو، وہاں پہ ایسا زہریلا بیانیہ بنانا، اور جو پوری قوم کا لیڈر ہے، برائی کا ذمہ دار اس کو ٹھہرانا جس کو قوم اپنا لیڈر مانتی ہے. تمہاری تشریفوں پر چھتر مار کے قوم نے 8 فروری کو جس کو ووٹ دیا اور 90% لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، تم اس کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہو اور سوچتے ہو یہ بیانیہ بکے گا. یہ بیانیہ نہیں بکے گا، لوگ تمہیں چھتر ماریں گے. وہ وقت دور نہیں ہے، تم سڑکوں پہ جاؤ گے تمہیں چھتر پڑیں گے. میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ لوگ تمہیں لتر پولا کر رہے ہوں گے گلیوں میں. آلریڈی تمہاری وردی ایک گالی بن چکی ہے موجودہ قیادت کے زیر اثر. ہاں یہ قیادت تبدیل ہوگی، آپ بیرکوں میں جائیں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کیا، خود احتسابی ہوئی، کچھ جرنیلوں کو لٹکایا گیا، پھر جا کے یہ ریوائول ہوگا، اس سے بغیر نہیں ہوگا. ابھی چند جرنیل اپنے مفادات کے لیے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور مالی مفادات کے لیے اپنے فوجی بھی مروا رہے ہیں. جو تم کہہ رہے ہو نا یہ شہید ہوئے اور رونا شروع ہو گئے ہو، چند جرنیل اپنے نوکری، اپنے مفادات، وہ مالی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے لیے اپنے فوجی بھی مروا رہے ہیں، پولیس والے بھی مروا رہے ہیں، اور اپنی عوام کو بھی مروا رہے ہیں. یہ چند جرنیلوں کی گیم ہے. تو چند جرنیلوں کو لٹکائے بغیر یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو تم نے 40 سال قوم کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا چورن بیچا تھا نا، پہلے تو ان سارے جرنیلوں کو قبروں سے نکالو اور لٹکاؤ ڈی چوک پہ. تب ہمیں پتا چلے گا تم سنجیدہ ہو. ٹھیک ہے، ان میں سے کئی جرنیل حیات بھی ہیں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا چورن بیچتے رہے تھے. ٹھیک ہے، ان سب کو لٹکاؤ. ہمیں بتاؤ کہ تمہاری پالیسی غلط تھی. ہمیں بتاؤ کہ افغان جہاد کی پالیسی غلط تھی. ہم نے جو دہشت گرد بنائے، یہ دہشت گرد بنانے والی ISI ہے. فیکٹری یہ ہے، فیکٹری کہہ رہی ہے ہمارا مال ہمیں ٹکر رہا ہے تو یہ عمران خان کی غلطی ہو. یار بنانے والے تم ہو، غلطی کسی اور کی ہو گئی، مذاق ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سمجھیں کہ اس ٹائم یہ بوکھلا گئے ہیں. عمران خان کے ایک فیصلے نے جو انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ عمران خان یہ فیصلہ کریں گے، انہوں نے اپنی طرف سے مینج کر لیا تھا، اور اگلے 3-4 سال علی مین گنڈا پور نے گڈی گڈی کھیلنا تھا. اور صاحب اب ایک بار پھر ارتعاش پیدا کر دیا عمران خان کے ایک فیصلے نے. اس ایک فیصلے کی جو ریپلز ہیں نا وہ بڑے عرصے تک محسوس کیے جائیں گے. یہ حکومت بننے دیتے ہیں تب بھی، نہیں بننے دیتے تب بھی. دس از اے واٹر شیڈ مومنٹ. حکومت بننے دیتے ہیں تو ملک ٹوٹنے کا جو سلسلہ انہوں نے بڑھا دیا وہ تھوڑا سلو ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ریوائول ہو جائے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر نہ بننے دی تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ ملک توڑنے کی بنیاد ہوگی. یہ میری ویڈیو ریکارڈ کا حصہ رہے گی، اور کل کو یہی فوجی اپنے بچوں کو دکھائیں گے اور سنائیں گے کہ یہ بندہ تو بول رہا تھا، ہمارے لیڈروں نے ہماری بات نہیں مانی اور سنا نہیں جو یہ بتا رہے تھے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں کہ الیکشن چوری کرو تم، لوگوں کو جعلی مقدموں میں سزائیں دو تم، بدماشی کرو تم، گھر توڑو تم، اور پھر کہو جی ہم پہ یقین کرو ہم بڑے سچے ہیں. تم سے بڑا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. تم میں اور نیتن یاہو کی فوج میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہو بالکل 100%. وہ بھی کہتا ہے کولیٹرل ڈیمیج ہمیں کریں گے بھائی دہشت گرد چھپے ہیں، تم بھی کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہم کریں گے کیوں دہشت گرد چھپے ہیں. قرآن واضح کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جو امن مانگتے ہیں انہیں امن دو. بلکہ جنگ لڑنے والا بھی اگر اچانک ہتھیار ڈال دے اور کہ مجھے امن چاہیے تو اسے امن والی جگہ چھوڑ کر آؤ، باقاعدہ میدان جنگ سے باہر لے جاؤ. قرآن میں لکھا ہوا ہے. تم لوگ کہتے ہو جی کولیٹرل ڈیمیج جائز ہے. تم لوگ اسلام کو نہیں مانتے، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے. جب تم حلف اٹھا لیتے ہو تو تم صرف آرمی چیف کے غلام بن جاتے ہو، تم کسی حلف کی پاسداری نہیں کرتے. ورنہ اگر تم حلف کی پاسداری کرتے تو آج کی جو سیاسی پریس کانفرنس کی ہے اس پر تمہارا استعفیٰ بنتا ہے، اور اس کے بعد تمہارا کورٹ مارشل بنتا ہے، اور اس کے بعد تمہیں سزا ہونی چاہیے. تم اڈیالہ جیل میں چکی پیسو جو تم نے آج پریس کانفرنس کی ہے. یہ اتنی خطرناک سیاسی پریس کانفرنس تھی، تمہارا بس نہیں چل رہا تھا تم عمران خان کا نام لے لے کے اسے کوسنے دیتے. وہ ایک شخص جو اب بھی تمہارا بھلا چاہ رہا ہے، اور تم بے شرمی اور ڈٹھائی سے تعریفیں کر رہے ہو جی زرداری کی گورننس اچھی ہے اور جی شریفوں کی گورننس اچھی ہے. کوئی شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اپنی ہی ایک صوبائی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہو؟ تم 21ویں گریڈ کا افسر کی جرت کیسے کھڑے ہو گئے یہ بات کرنے کی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ ایک صوبے کے الیکٹڈ حکومت کے خلاف ایک سرکاری افسر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہاں گورننس ٹھیک نہیں ہے؟ اس پر ہی تمہارا لتر پولا ہونا چاہیے. یہاں کوئی قانون نہیں ہے ورنہ تمہیں لگ پتا جاتا.
لیکن یہ قانون انشاءاللہ ہم بنوائیں گے. تم یہ خود قانون بنانے میں مدد کرو گے. تمہیں بندوقوں کے ساتھ گارڈ بنا کے باہر کھڑا کریں گے کہ اسمبلی کی حفاظت کرو, اور اندر یہ قانون سازیاں ہو رہی ہوں گی کہ کوئی فوجی سیاسی بیان دے گا لٹکایا جائے گا, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا لٹکایا جائے گا, پھانسیاں دی جائیں گی ایسے فوجیوں کو جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تب جا کے یہ فوج سدھرے گی. کوئی فوجی, آپ کو پتا ہے امریکی فوج کیا کہتی ہے, حالانکہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, سیاستدانوں سے بہت سارے کام کروا لیتے ہیں کمزوریوں کی وجہ سے, لیکن ان کی بھی ایک لمٹس ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ہم آئین کے وفادار ہیں اور آئین ہمیں یہ کہتا ہے, اور وہ اس پر پھر عمل کرتے ہیں. آئین سے ڈیویٹ نہیں کرتے, وہ اپنے ملک کے اندر نہیں کرتے ڈیویٹ, باہر کرتے ہیں, باہر گوانتانامو بے بھی بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر امریکہ کی طاقتور ترین فوج, جس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ, جنگیں وہ کتنی جیتی ہیں اس کو چھوڑیں, اسلحہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, دنیا کی سب سے تگڑی ایئر فورس ہے, سب سے تگڑی نیوی ہے ان کی. وہ بھی کہتے ہیں ہم آئین کے پابند ہیں, ہم کسی ڈکٹیٹر کے پابند نہیں ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے آپ کو سکھانی ہے, یہ سبق ہے جو آپ کو ہم نے رٹا لگوانا ہے, آپ کی ٹریننگ تبدیل کروانی ہے, تاکہ آپ جب ٹریننگ کر کے نکلے تو آپ انسان ہو, حیوان بن کے نہ باہر آئیں کہ کسی کو مارو, کسی کو ننگا کرو, کسی کی ماں اٹھا لو, کسی کی بہن اٹھا لو, کسی کے گھر کیمرے لگاؤ. تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کے کمروں میں کیمرے لگے ہوں, تمہیں کیسا لگے گا؟ تم دوسروں کے لگاتے ہو اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو آج پریس کانفرنس کی گئی ہے, یہ کوئی ملک دشمن کر سکتا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ مودی اور نیتنیاہو مل کے بھی اگر کوشش کرتے تو نہ کر سکتے. پاکستان کا حکمران مودی یا نیتنیاہو میں سے کوئی ہوتا تو وہ نقصان نہ کر سکتا جو فیلڈ مارشل نے کر دیا ہے. اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتا ہوں. تفصیلی پوسٹ مارٹم اس پریس کانفرنس کا سٹیپ وائز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں کروں گا, اور اس کے ساتھ آپ کو سروے کے حوالے سے بھی بتاؤں گا جو میں پوسٹ کروں گا, پھر آپ نے اس پہ جا کے پوسٹ کرنا ہوگا, لیکن وہ اگلی ویڈیو تک ہوگا انشاءاللہ. لازمی ہم انہیں بتائیں گے, ان کی غلط فہمی دور کریں گے, یہ جو جھوٹ بول کے گیا ہے. آخری بات, ناظرین, ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز نہیں ملا. جس خاتون کو ملا ہے اس کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. ناظرین, یہ ہیں وہ خاتون جن کو امن کا نوبیل انعام ملا ہے. ان خاتون کو وینزویلا میں جمہوریت کے لیے کوششیں کرنے پہ نوبیل پیس پرائز ملا ہے. ظاہر جمہوریت کے لیے کوشش کی اگر بات کی جائے تو عمران خان سے زیادہ نوبیل پرائز کا کوئی حقدار نہیں ہے, لیکن یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں. وینزویلا میں امریکہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے تو شاید یہ اس لیے دیا گیا. بہرحال اس کے باوجود ٹرمپ کو کم از کم یہ نہیں ملا. تو جو عاصم منیر اور نیتنیاہو کی پوری کوشش تھی کہ ٹرمپ کو نوبیل پرائز ملے, وہ نہیں مل سکا. تو کم از کم یہ چیز تو دفن ہو چکی ہے.